تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ اتحاد کیا ہے. ہمارے ووٹر پوری تیاری کے ساتھ نکلے اور جو ہے نا کسی قسم کی سستی نہ دکھائے, کاہلی سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچائے اور ہر قسم کا تعاون تحریک لبیک کے ساتھ کرے اور جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کرے. یا دھاندلی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو کیا جمعیت علماء اسلام کے جو آپ کے لوگ ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس وقت میں جب 5,000 روپیہ دے کے عطا تارڑ صاحب کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, 5,000 روپیہ, اسے آپ 5 سال پہ ڈیوائیڈ کریں, 2 روپے 13 پیسے بنتے ہیں ایک دن کے. 2 روپے 13 پیسے کے پیچھے اپنا ووٹ آپ بیچ کے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان مان اللہ قائم خانی. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین اکرام, 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے پاکستان میں, اور اس موقع پر جو ہے تحریک لبیک پاکستان ایک ایسی سیاسی اور مذہبی جماعت جس کے کراچی سے لے کے خیبر تک جو ہیں وہ چرچے ہیں اس وقت. جمعیت علماء اسلام نے NA 127 میں جو ہے وہ حمایت کا اعلان کر دیا ہے تحریک لبیک پاکستان کا. میاں مطلوب احمد سیفی صاحب جو ہیں NA 127 کے کینڈیڈیٹ ہیں تحریک لبیک پاکستان کے جانب سے. تو اس وقت جمعیت علماء اسلام کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آئیے جانتے ہیں کہ کیا ایسی ضرورت پیش آئی کہ اس وقت میں جو ہے وہ NA کے لیول پہ جو ہے جمعیت علماء اسلام نے جو ہے وہ حمایت کا اعلان کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا فضل. سر سب سے پہلے تو اپنا نام بھی بتائیں اور اپنا عہدہ بھی بتائیں, آپ جمعیت علماء اسلام میں کس عہدے پہ ہیں؟ میرا نام شفیق بہادر ہے, میں جمعیت علماء اسلام تحصیل مالٹون کا سیکرٹری اطلاعات ہوں. اچھا سر, مجھے بتائیے گا, بڑا اہم کویسچن ہے کہ تحریک لبیک پاکستان سے حمایت کرنے کا مین مقصد کیا تھا؟ تحریک پاکستان لبیک سے حمایت کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ ایک سیاسی عمل ہے, کیونکہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا میل ملاپ ہوتا ہے, ان کی ملاقاتیں ہوتی ہے. ہمارے پاس جو ہے نا دوسری جماعتیں بھی آئی ہے, ان سے بھی بات چل رہی تھی, ان سے بھی بات ہوئی ہے, اور پھر تحریک لبیک والے بھی آئے ہیں. ہمارا جو مین مسئلہ تھا اور جو یہ کہ یہاں NA 127 پہ جمعیت علماء اسلام نے کسی کو ٹکٹ جو ہے نا وہ جاری نہیں کیا. اس سلسلے میں ہم بھی یہ چاہ رہے تھے اور دوسری جماعتیں بھی ہمارے پاس آ رہی تھی کہ ہم ان کے ساتھ اتحاد کریں. تو تحریک لبیک کے ساتھ اتحاد کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ بھی ایک مذہبی جماعت بھی ہے اور ایک سیاسی جماعت بھی ہے. اس طرح جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی جماعت بھی ہے. تو اس بنا پر کہ یہ اور جمعیت علماء اسلام, ان کے نظریات ہمارے نظریات تقریباً وہ اور مقاصد ہمارے تقریباً ایک جیسے ہی ہے کہ مسئلہ ناموس رسالت کا ہو یا مسئلہ ناموس صحابہ کا ہو, جو نظریات ہیں وہ ملتے جلتے ہیں, وہ ملتے جلتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے ان کے ساتھ جو ہے نا یہ اتحاد کیا ہے تاکہ آگے چل کر ہم دونوں جماعتیں مل کر اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ قرآن کے نظام کو اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرے. تو اس سلسلے میں یہ ہمارا اتحاد ان کے ساتھ ہوا ہے. سر جی آپ مجھے بتائیے گا, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام نے NA لیول پہ آپ کے ساتھ اتحاد کیا ہے, جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی بھی, خود بلاول بھٹو صاحب یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, نون لیگ کی طرف سے جو ہے وہ اسد کھوکھر صاحب ہیں, اور مزید بھی آزاد جماعتیں ہیں. کیا سمجھتے ہیں, جبکہ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو جمعیت علماء اسلام کے جو اتحاد ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں, نون لیگ کے ساتھ بھی رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود NA لیول پر آپ سے ہی اتحاد کیا گیا ہے, تو تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام کا کہ انہوں نے ہماری اس ریکویسٹ کو قبول کیا اور آج ہمارے ساتھ اتحاد کا اعلان کر رہے ہیں. اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں بڑے پرانے سیاسی جماعتیں ہیں, اور ان کے داؤ پیج آپس میں کافی ملتے جلتے ہیں, اور ان کے داؤ پیج کبھی بھی اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. انہوں نے جہاں پر بھی بات کی, اپنے بزنس کی بات کی, اپنی کمیونٹی کو اوپر لانے کی بات کی, لبرلزم میں سیکولرزم میں یہ بات کرتے ہیں. تو ہمارا کیونکہ موقف دینی لحاظ سے ایک ہے کہ قرآن اور سنت کے نظام کو ہم اس ملک میں لانا چاہتے ہیں. دین کو تخت پر لانے کا مقصد جو ہمارے امیر محترم فرما چکے ہیں کہ ہمارا صرف ایک ہی کاز ہے کہ دین کو تخت پر لانا ہے اور نظام مصطفیٰ کو رائج کرنا ہے. تو اس لیے ہم نے ان سے یہی چیز سامنے رکھی
کہ دیکھیں وہ جماعتیں ان کے نظریات کچھ اور ہیں، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. ہماری جماعت الحمدللہ جس طرح اللہ رب العزت نے اس کو ان دنوں میں عزت دی ہے، وہ عزت دین اسلام کی وجہ سے ہے، اور ہم نے ان کے آگے بھی دین اسلام کی ہی بات رکھی ہے کہ ہم اس مقصد کے لیے آپ کا ساتھ چاہتے ہیں. تو یہ ان کی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے ہماری گزارشات کو قبول کیا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں، مجھے بتائیے گا کہ الیکشن والے دن جو ہیں معاملات آپ کو پتہ ہے کس لیول کے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، دھمکایا بھی جاتا ہے، ڈرایا بھی جاتا ہے. ایک طرف سعد رضوی صاحب نے جو ہے وہ اعلان کر دیا ہوا ہے کہ پچھلے وقت جنہیں نے وہ سارے بھول جاؤ، اس بار ہم تیار ہیں، سوٹے سے بھی کام چلے گا اور ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں. اگر تحریک لبیک پاکستان کے جو نتائج ہیں NA 127 میں اس کو جو ہے وہ ضبط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا دھاندلی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کیا جمعیت علماء اسلام کے جو آپ کے لوگ ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ہمارا جو اتحاد ان سے ہوا ہے اس میں ہم ان کے بالکل شانہ بشانہ چلیں گے. ہم ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون، ہر قسم کی جو ہے نا ان کو یقین دہانی، اور ان کے ساتھ جو ہے نا ان کا حق لینے کے لیے ہر قسم کی جو ہے نا حد تک ان کے ساتھ جائیں گے. ہاں، جمعیت علماء اسلام ایک پرامن جماعت ہے اور وہ ہمیشہ امن کو پسند کرتی ہے، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتی ہے. تو ہم دوسری جماعتوں کو، دوسرے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اس قسم کی حرکات سے باز آ جائے تاکہ یہ الیکشن شفاف ہو. اور اگر کوئی اس سے باز نہیں آئے گا اور یہ اس قسم کی حرکات کرے گا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اس کی قانون کے مطابق انشاءاللہ ہم پورے طریقے سے نپٹیں گے. اور ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں اچھی طرح، ہم اپنا حق کسی کو بھی نہیں لینے دیں گے. سر NA 127 میں آپ رہتے ہیں، یہاں کی جو عوام ہے، یہاں کے جو محبین ہیں جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے، ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ؟ ان کے لیے یہی میسج ہے کہ ہم نے ان NA 127 میں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ اتحاد کیا ہے. ہمارے ووٹر پوری تیاری کے ساتھ نکلے اور جو ہے نا کسی قسم کی سستی نہ دکھائے، کاہلی سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچائے اور ہر قسم کا تعاون تحریک لبیک کے ساتھ کرے اور جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کرے. بالکل. اور کرین کے اوپر جو ہے وہ ٹھپا لگا دیں، ان کا کہنے کا یہ مقصد. صاحب آپ کیا NA 127 کی عوام کو آپ کیا لاسٹ میں میسیج دینا چاہتے ہیں، بتا دیجیے گا. ہماری ریکویسٹ NA 127 کے جتنے بھی لوگ ہیں ان دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ ہماری ایک ہی گزارش ہے کہ ہم صرف نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی مقاصد نہیں ہے. ہمارا ایک ہی مقصد جو امیر محترم نے فرمایا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو مشعل راہ سمجھتے ہیں اور یہی دعوت ہم اپنے اس حلقہ میں بھی دے رہے ہیں، اور بہت سے ہمارے محبین جو ہیں وہ اس سے قائل بھی ہیں. تو انشاءاللہ جب رزلٹ آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہاں پر نظام مصطفیٰ دور نہیں ہے. بالکل جی. ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا اس وقت جمعیت علماء اسلام نے NA 127 میں تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اس وقت میں ایک بات یاد رکھیے گا، جب یہاں پر من پسند سرویز کروائے جا رہے ہیں، بہت ساری ایسی سیاسی پارٹیاں ہیں جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا، اپنی مرضی کے سروے کروا رہے ہیں اور اپنی مرضی کی لاجک جو ہے وہ لوگوں کو ذہن میں اتاری جا رہی ہے. اس وقت میں جب 5-5 ہزار روپیہ دے کے عطا تارڑ صاحب کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، 5-5 ہزار روپیہ، اسے آپ 5 سال پہ ڈیوائڈ کریں، 2 روپے 13 پیسے بنتے ہیں ایک دن کے. 2 روپے 13 پیسے کے پیچھے اپنا ووٹ آپ بیچ کے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں. تو سر یہ آپ لاسٹ میں آپ یہ میسیج جو 5-5 ہزار روپیہ جو ہے وہ دے رہے ہیں، حلف لے رہے ہیں، قرآن آگے رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں جی 5 ہزار روپیہ لے لیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ دیں، ووٹ آپ نے نون لیگ کو ڈالنا. سر 5 سال مسلط ہونا ہے، 2 روپے 13 پیسے بنتے ہیں تقریباً، چلیں 2 روپے لگا لیں، 3 روپے لگا لیں روزانہ کے. سر 3 روپے روزانہ کے عوض بھی اگر لگایا جائے تو اپنا ووٹ بیچ رہے ہیں. انہیں کیا میسیج آپ لاسٹ میں دینا چاہیں گے؟ ووٹ دراصل ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے اندر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں اچھا کون ہے، اور اچھے کے لحاظ سے وہ یہی ہے کہ اس کا حلیہ جو ہے، اس کی جو چال چلن ہے، اس کے جو لوگ ہے، اس کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ آیا وہ اس ملک کے مفاد کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں ہے.
اگر تو اس کے اندر یہ ساری کوالٹیاں نہیں پائی جا رہی، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ پہلے جماعتوں کے اندر رہ کر اس بندے نے کیا حرکات و سکنات کی ہے، وہ چور چکا ہے یا کس قسم کے اس کی جو ہے نا وہ سارے واقعات گزر چکے ہیں، تو اس میں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا آدمی کون ہے، اچھا کینڈیڈیٹ کون ہے، اس کو سلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی ایسے آدمی کو ووٹ دیں گے جو ہے بالکل اس کی اخلاقی اقدار کوئی نہ ہو، وہ کسی بھی حد تک اپنے آپ کو پیسہ کمانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہو، اس کو کوئی تمیز ہی نہ ہو، تو اس صورت میں اس آدمی کو ووٹ دینا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ ایک ایسے آدمی کو آپ چن رہے جو آگے جا کر ان ساری جو ہے نا برائیوں کی ایک جڑ بنے گا۔ تو وہاں قومی اسمبلی کے اندر جب ایسا نمائندہ آپ کا جائے گا، وہ کوئی بھی غلط کام کرے گا، اس غلط کام میں آپ نے اس کو سلیکٹ کیا، آپ نے اس کو جو ہے نا وہ یہ ایک رتبہ اور یا آپ نے اس کو ایک یہاں تک پہنچایا کہ وہ اس غلط کام کو کر سکے آسانی کے ساتھ، تو اس جگہ تک پہنچانے کے لیے آپ بھی اس کے ساتھ برابر کے جو ہے نا وہ شریک ہے۔ تو لہٰذا ووٹ ایک گواہی ہے، اور گواہی جو ہے اس کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے، نہ کہ اس کو پیسوں کے عوض چند ٹگوں کے عوض بیچا جائے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ بالکل جی، بہت شکریہ جی۔ NA127 ہے، اور یہاں پہ میں بس لاسٹ میں یہ بتاتا جاؤں کہ یہاں سے جس شخص نے جیتنا ہے یا وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ جائے گا یا وزیر اعظم کی سیٹ پہ وہ جائے گا۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اپنے میزبان امان اللہ قائم خانی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔